ہمارے ساتھ موجود ہیں ADIG ٹریفک قمر رضوی صاحب. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر. قمر صاحب, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا, اس ہفتے میں جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں خاص طور پر بھاری ٹریفک کے شہر میں داخلے کی وجہ سے, اس سے کس حد تک آپ اویئر ہیں اور وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس زمرے میں جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں ان کے لیے ایک ٹائمنگ فکس کی ہوئی ہے ہم نے, اور وہ تقریباً صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک شہر میں ان کی انٹری. عمل درآمد ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اس میں ہمارے پاس جتنے ہماری نفری ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس چالان کی تعداد آپ دیکھیں گے, اور میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں ہمارے پاس چالان بہت ہے, اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کا چالان کیا جاتا ہے, اور اس کو جو اس کی چالان کی فیس ہے وہ ادا کر کے اور پھر وہ اپنا کاغذ چھڑا کے لے جا سکتا ہے. جو گاڑی شہر میں داخل ہو گئی بس وہ چل رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کنٹینر رستے سے باندھ کر جو ہے شہر میں داخل کیے جاتے ہیں, اس کے بعد فرض کیا اگر فٹنس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو چیک نہیں کرتا, تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کی کس حد تک ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہاں, اس میں پہلا مرحلہ تو فٹنس ڈپارٹمنٹ کا آتا ہے. فٹنس ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کرتا ہے, اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے فٹنس کا. پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر خطرناک انداز میں چلتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کے لیے خطرہ ہے یہ, اگر صحیح سے اس کے کنٹینر جو ہے وہ بندھے ہوئے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو خطرناک انداز میں ڈرائیونگ کے مد میں ہم اس کا چالان کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں. نالج میں ہوگا 16 تاریخ کو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری وزر ٹاور پہ, وہاں پر ایک ٹریلر کی ٹکر سے جو ہے 3 رکشے اور ایک ٹیکسی جو ہے اس میں کچھ لی گئی. 2 افراد جاں بحق ہوئے, ایک نامعلوم تھا. ایک کی فیملی سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے, اس کے جو کنٹینر کے یا اس ٹریلر کے ڈرائیور صاحب تھے ان کا لائسنس موجود نہیں تھا ان کے پاس. اس کو کیا ہم نے چیک کرنا ہے؟ نہیں, چیک بالکل ہم ہی کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے چیکنگ کا کہ اپون وائلیشن آف اینی ٹریفک رول, جب کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سے بڑی وائلیشن کوئی اور ہوگی کہ 2 جانیں چلی گئی؟ آبویسلی, بلکہ ہم آن اینڈ آف وداؤٹ وائلیشن بھی چیک کرتے ہیں کہ کسی کے پاس لائسنس موجود ہے کہ نہیں ہے. جہاں پر بڑے وہیکل جو ہے داخل ہوتے ہیں شہر میں, ان کو اگر رسے لگا کر وہاں سے گزارا جاتا ہے, اور ٹریفک پولیس اہلکار جو کہ اس کے راستے میں موجود ہوتے ہیں اس کو چیک کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کا ورژن اگر یہ آتا ہے کہ جناب میں اکیلا ہوں اور میں اکیلا سسٹم میں کیا تبدیلی لا سکتا ہوں, تو کیا یہ فرائض سے جو ہے اپنی کوتاہی کا ثبوت نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کس نے یہ اپنا اوپینین ظاہر کیا ہے. اہلکار ہی تھے آپ کے, شاید ٹریفک پولیس کوئی ہو, اس نے شاید نفری میں کمی کا شکوہ ضرور کیا ہوگا, لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم فرض ادا کرنے سے قاصر ہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو چالان کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے وہ نہ ہوتی. بات یہ ہے کہ نفری کم ہے, یہ تو ایک بڑا اوپن سا فیکٹ ہے. اس کے حساب سے آپ جو ہے کارکردگی بھی اس کے حساب سے آپ ہر گاڑی پہ نہیں چالان کر سکتے. نفری زیادہ ہوگی تو زیادہ آپ کنٹرولنگ پاور آپ کے پاس آ جائے گی. یعنی چالان کی تعداد جو ہے وہ اکارڈنگلی ہے, آپ کا اس کا لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارکردگی ہماری موجودہ نفری کی تعداد کی نسبت سے کمپیریٹیو آپ دیکھیں تو زیادہ ہے, بہت اچھی ایک کارکردگی ہے. کیوں ہے کرپشن کیوں ہے ڈپارٹمنٹ؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو تعداد اس کے اوپر جو فائن منی ہے, فائن منی سائزبل نہیں ہے, فائن منی کم ہے. فائن منی کم ہوگا, کم فائن منی انفلکٹ کریں گے آپ تو وہ ڈیٹرنس افیکٹ وہ نہیں آئے گا. خیال میں کیا منی کو اس کو جو جرمانے کی جو وہ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے باہر خوف کس چیز کا ہے, وہ کوئی اس پہ اتنی فزیکل سزا تو نہیں ہے. وہاں پہ صرف یہ سزا ہے کہ جی فائن کر دیتے. فائن منی جو ہے وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے. اب تنخواہ کا ایک بڑا حصہ جب آپ فائن میں دے رہے ہیں تو آپ خود بخود رک جائیں گے جب آپ کی آدھی تنخواہ فائن میں جا رہی ہے. اہلکاروں کے فرائض میں کوتاہی کہہ لیں اس کو, یا مبینہ غفلت کہہ لیں, یا پھر جو کرپشن میں اضافہ ہے, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ لوگ چالان سے رقم حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ریوارڈ منی دی جانی چاہیے اہلکاروں کو, اس میں کوتاہی برتتے ہیں. گزشتہ 3 سال سے ابھی تک ان لوگوں کو پیسے نہیں ملے. کیا یہ ایک ریزن ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, اور نہ اس تعداد میں اس طرح سے کرپشن ہو رہا ہے جس طرح کے ظاہر کیا جا رہا ہے. بات یہ خبر غلط ہے. ہاں نہیں, خبر غلط. 3 سال سے ریوارڈ منی نہیں ملی. ریوارڈ منی نہ ملنے کو میں غلط نہیں قرار دے رہا,
میں اس بات کو غلط قرار دے رہا ہوں کہ یہ سبب بن رہا ہے کرپشن کا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پروموشن کا بھی مسئلہ کیا اس چیز کا سبب ہے ایک؟ کیونکہ گزشتہ 3 سال سے ہی ایسو اور آر کے کی جو پروموشنز ہیں وہ میرٹ امتحانات کی بجائے صرف اور صرف پرچی سسٹم پہ ہو رہی ہیں. نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. میں اس کا بالکل بلیٹنٹ ڈینائی کریں گے. میں بالکل ڈینائی کروں گا. یہ تمام تر وہ محرکات ہیں جو بیسک وجہ بن رہے ہیں اتنے خطرناک حادثات کی. جو لوگ اپنے جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں سیٹسفائی ہوں گے؟ میرے خیال میں نے ہر جگہ میڈیا پہ اس بات کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں ترقی کا ایک نظام معین ہے. 3 سال سے میرٹ امتحانات ہوئے ہیں, میرٹ امتحانات ہوئے ہیں ایسوز کے اور آر کے. میرٹ ایک پورا طریقہ کار موجود ہے, ایک پورا موڈس آپرینڈی ہے کہ یہ امتحانات ہوں گے. اس کے بعد اس کی ترقی کی ایک لسٹ بنتی ہے. اس لسٹ کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا اور اس کو بائی پاس کر کے سپر سیڈ کر کے کوئی اوپر آ جائے. اس طرح نہیں. شکریہ ڈاکٹر قمر رضوی صاحب, ADIG ٹریفک ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے سوالات کا جواب دیا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ان تمام محرکات پر بات کی جائے جو کہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت کا سبب بن سکتے ہیں. مبینہ غفلت کا لفظ میں استعمال کروں گا کیونکہ معاملات انتہائی گھمبیر ہیں. ٹریفک حادثات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس انداز سے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہیوی ٹریفک کا سڑکوں پر موجود رہنا اور اس کے بعد بغیر لائسنس ڈرائیور کا ان کو چلاتے رہنا, یہ کسی بھی بڑے مزید حادثات کا موجب بن سکتا ہے. اس حوالے سے ایک فالو اپ شو بھی کریں گے. اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ یا مسائل ہوں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں kr@dawnnews.tv پر. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پر ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, خبردار کے نام سے یہ گروپ موجود ہے. آج کے اس ایپیسوڈ سے اپنے میزبان جمیل فاروقی کو دیجیے اجازت. آئندہ حاضر ہوں گے کسی اور ایشو کے ساتھ کسی اور علاقے میں اور کریں گے سماج کو, نظام کو, سرکار کو خبردار.